وہ قبر جس میں خداوند یسوع کا بدن رکھا تھا خالی ہے۔ صلیبی موت کے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے، وہ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، زندگی اور قیامت تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ تقریباً 2000 برس ہوئے جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ ان کا آج بھی دنیا میں ایک عظیم اور قوی شخص کی طرح اثر و رسوخ ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں میں فاخر بادشاہ آئے اور چلے گئے، حکمران، علماء، سائنسدان، فلسفی اور ماہرین علوم دین آئے اور گزر گئے، لیکن یسوع آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ایسی بے مثال شخصیت ہیں جو دنیا میں ہو گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش لاسانی تھی۔ بائبل مقدس میں درج ہے کہ وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی لاسانی تھی جن سے فوق الفطرت باتیں وجود میں آئیں۔ انہوں نے گناہوں سے مبرہ زندگی گزاری اور ایسے معجزات دکھائے جو کسی ذی روح سے ممکن نہیں۔ ان کا پیغام بے مثال تھا۔ انہوں نے ہر شخص کے لیے جو انہیں اپنا منجی اور خداوند قبول کرتا ہے، محبت، معافی اور زندگی کی نئی راہ پیش کی۔ جہاں کہیں بھی ان کا پیغام پہنچا، نئی زندگی، نئی امید اور زندگی کے نئے مقصد نے جنم لیا۔ ان کی صلیبی موت لاسانی تھی۔ 2000 برس ہوئے خالق کائنات نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا کہ تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان ہو۔ انہوں نے آپ کے لیے جان دی۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا بے مثال تھا۔ ان کی موت کے تیسرے دن تاریخ انسانی میں تعجب خیز واقعہ رونما ہوا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان کی پیدائش، زندگی، موت اور ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یسوع وہی ہیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی ابن خدا اور نسل انسانی کے نجات دہندہ۔ وہی یسوع آج بھی زندہ ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو ایسی قوت دیں کہ آپ کثرت کی زندگی گزار سکیں۔ ان کا کلام سنیے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ بائبل مقدس میں آیا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع نے اپنی موت سے ہمارے گناہوں کے بدلے فدیہ دیا۔ اب وہ آپ کی زندگی میں آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ دیکھو، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ ان کی محبت، معافی کے تجربے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں اپنے گناہوں کے لیے خدا کا فدیہ قبول کرنا ہوگا اور انہیں ایمان کے وسیلے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دینا ہوگی۔ اگر آپ کی یہ دلی خواہش ہے تو آپ ایمان سے دعا کر کے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ ایک تجویز کردہ دعا ہے، پہلے میں اسے پڑھوں گا۔ خداوند یسوع، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بدلے صلیب پر موت سہی۔ میں اپنی زندگی کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی کو لیجئے اور مجھے ایسا انسان بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں۔ آمین۔ اگر یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں یہ دعا کریں۔ میں اسے جملہ جملہ پڑھوں گا، آپ خاموشی میں میرے پیچھے پیچھے دعا کریں۔ خداوند یسوع، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔
میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بدلے صلیب پر موت سہی۔ میں اپنی زندگی کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی کو لیجئے اور مجھے ایسا انسان بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں۔ آمین۔ اب اگر آپ نے ایمان سے یہ دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے تو یقین کریں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں۔ آپ اس بات کا بھی یقین کریں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس بھرپور اور کثرت کی زندگی کا جس کا یسوع نے وعدہ کیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز دعا میں ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنی زندگی سے متعلق خدا کے منصوبے کو جاننے کے لیے بلا ناغہ کلام پڑھیں اور دوسرے مسیحیوں سے ملیں جو خداوند سے پیار اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے عظیم وعدے ہمیشہ یاد رکھیے۔ میں تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ خداوند خدا مسیح کو بھیجے گا تاکہ وہ گناہگاروں کو بچائے اور خدا کے ساتھ ان کے رشتے کو بحال کر دے۔ یسوع مسیح کی زندگی واضح طور پر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا۔ یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مقدسہ مریم جو کنواری تھیں قادر مطلق کی قدرت سے حاملہ ہوئیں اور ان سے یسوع المسیح پیدا ہوئے۔ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح کی پیدائش خدا کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیح ہے جسے خداوند خدا نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے۔ جب لوگوں نے یسوع کو دیکھا تو انہوں نے خدا کی قدرت اور قوت کو دیکھا۔ آپ نے لوگوں کو شفا بخشی اور ان کے گناہ معاف کیے۔ آپ نے ان سے اپنی ابدی بادشاہت میں جگہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ یسوع نے تمام بنی نوع انسان کی خطاؤں کے واسطے اپنی جان فدیے میں دی۔ یسوع مسیح مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قدرت موت کے اختیار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی بالکل ویسی ہی تھی جیسے نبیوں کی معرفت پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ یسوع مسیح کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ نبیوں کی معرفت خدا کا کلام سچا اور لا تبدیل ہے، جیسا کہ نبیوں کی معرفت فرمایا گیا تھا کہ یہ کلام خدا ہر عیب سے پاک اور ابدی ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ ابتدا میں خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ خدا کی رفاقت میں خوش رہیں، لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور اس کی حکم عدولی کی۔ ان کی اس نافرمانی نے انہیں خدا سے جدا کر دیا۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ سب انسانوں نے گناہ کیا اور گناہ کا نتیجہ موت ہے۔ گناہگار لوگ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے۔ مگر جس طرح خدا نے ایک مینڈھا مہیا کیا کہ وہ ابراہم کے بیٹے کی جگہ قربان ہو، اسی طرح یسوع المسیح کو دنیا میں بھیجا کہ وہ بنی آدم کی خاطر قربان ہو۔ یسوع مسیح کی زندگی موت اور جی اٹھنے کی سچائی پر ایمان لانے کی وجہ سے بنی آدم کا رشتہ خدا سے بحال ہو گیا۔ پطرس نے فرمایا کہ یسوع مسیح ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق انبیاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا وہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے اور ابد تک خدا کی حضوری میں رہیں گے۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساری قوموں میں میرے نام سے اس بات کی منادی کی جائے گی کہ خدا ان سب کے گناہ معاف فرمائے گا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، میرے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یسوع نے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا کا پاک روح بھیجوں گا تاکہ وہ میرے لوگوں کے ساتھ رہے اور انہیں سچائی کی راہ دکھائے اور اس پر چلنے کی قوت بخشے۔ جب ایک گناہگار عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یسوع کی پیروی کرنے لگی تو یسوع نے اس سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے چونکہ تم مجھ پر ایمان لائی ہو، اس لیے تم نے نجات پائی۔ یسوع نے فرمایا کہ جب لوگ حقیقت میں خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ خدا نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یسوع المسیح نے لوگوں کو دعوت دی
کہ میرے پیچھے ہو لو۔ جب صلیب پر لٹکا ہوا مجرم یسوع پر ایمان لایا اور کہا کہ یسوع مجھے بچا، تو یسوع نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے رشتے کی ابتدا ان الفاظ سے کر سکتے ہیں: اے خداوند خدا، کائنات کے مالک، تو پاک اور عظیم ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تیرے حکموں کی نافرمانی کی ہے اور تیرے خلاف گناہ ہی کیا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ میری خاطر صلیب پر موت کا وعدہ کرے اور مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسوع نے میرے گناہوں کی خاطر سزا پائی۔ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہوں اور مسیح یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتا ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے اور میرے لیے فردوس کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ میں ہمیشہ تیری بادشاہی میں تیرے ساتھ رہوں۔ اے خداوند خدا، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنا روح پاک بخش دے جو میرے ساتھ رہے اور تیری راہ دکھانے میں میری رہنمائی فرمائے۔ روح پاک مجھے قوت بخشے کہ میں پورے دل سے تجھ سے محبت رکھوں اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ اے خداوند خدا، کاش کہ اس دنیا میں ہر جگہ لوگ تیری حمد و تعریف کریں۔ آمین۔ یسوع المسیح نے اپنے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میری پیروی کرتی ہیں۔ یسوع المسیح کے لوگ ان سب سے رفاقت رکھتے ہیں جو یسوع سے محبت رکھتے اور ہر روز اس سے ہم کلام ہوتے اور کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ اس کی پیروی کرتے اور اس کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں۔ یسوع روح القدس کے وسیلے سے جو اس کے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے۔ جب یسوع اپنے آسمانی تخت کی جانب بادلوں پر اٹھائے گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کے اس قول کو ذہن نشین کر لیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور یاد رکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا نہایت بزرگ، قدرت میں بڑھ کر سب سے عظیم ہے۔ اس نے سب چیزیں اپنے کلام کے وسیلے سے پیدا کی۔ آسمان اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی۔ ہر چیز خدا کی عظمت، بزرگی اور قدرت کی مظہر تھی۔ خداوند خدا نے مختلف اقسام کے پودے اور حیوانات پیدا کیے۔ چنانچہ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں روح پھونکی، اور یوں انسان جیتی جان ہوا۔ اس پہلے انسان کا نام آدم تھا۔ اور پھر خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال کر اس سے ایک عورت بنائی تاکہ وہ آدم کی بیوی اور ساتھی ہو۔ یہ عورت حوا کہلائی جو دنیا کی پہلی خاتون تھی۔ چنانچہ خداوند خدا نے آدم اور حوا میں اپنی کچھ صفات بھی منتقل کر دی تاکہ وہ خدا کے ساتھ خوشگوار اور قریبی تعلق رکھ سکیں۔ وہ اس خوبصورت باغ عدن میں جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا خداوند خدا کے حضور شادمان تھے۔ وہاں پر نہ تو کوئی دکھ تکلیف تھی اور نہ ہی موت۔ خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے ماں سوائے ایک کے۔ اگر تو نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤ گے۔ لیکن ایک دن شیطان کے ورغلانے پر حوا نے پھل توڑا اور کھایا اور اپنے شوہر آدم کو دیا اور اس نے بھی کھایا۔ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے خدا کی بات سے زیادہ شیطان کی بات کو ترجیح دی۔ اس فعل کی وجہ سے ان کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ قائم نہ رہا، کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے گنہگار اس کے حضور ٹھہر نہیں سکتا۔ تب خداوند خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا۔ انہوں نے خدا کی حکم دوری کی تھی، اس لیے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں آدم اور حوا اور ان کی نسل نے دکھ اور موت کی سزا پائی۔ مہربان اور رحیم خداوند خدا یہ منصوبہ رکھتا تھا کہ کس طرح بنی آدم کے ساتھ رفاقت کو بحال کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی بادشاہی میں رہیں۔ کلام مقدس میں خداوند خدا اپنے منصوبے کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ بنی نوع انسان جس سزا کے مستحق ہیں اس سے انہیں نجات دلائے تاکہ ان کے گناہ اور شرمندگی مٹا ڈالے اور انسان پھر سے خدا کی بادشاہت میں رہ سکے۔
खुदा ने अपने इस मंसूबे का कुछ हिस्सा अपने बंदे अब्राहम पर जाहिर किया। अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी ताजीम की। खुदा ने अब्राहम को बरकत बख्शने और उसके वसीले से अक़वाम आलम को बरकत देने का वादा किया। खुदा ने यह भी वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते समंदर के किनारे की रेत और आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, जिसकी वजह से खुदा ने उसे अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया। एक दिन खुदा ने अब्राहम को आजमाया कि आया वो उस पर भरोसा रखता और उसके अहकाम की फर्माबरदारी करता है। खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम जानता था कि इसी बेटे के वसीले खुदा ने उसकी नस्ल बढ़ाने का वादा किया है। तब भी अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी फर्माबरदारी की, इसलिए वो अपने बेटे को खुदा के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया। अब्राहम ने अपनी छुरी उठाई, लेकिन खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि लड़के को नुकसान ना दे। मैं जानता हूं कि तू मेरा खौफ मानता और मेरी फरमाबरदारी करने को तैयार है। फिर अब्राहम ने निगाह की और अपने नजदीक एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो खुदा ने मुहैया किया था और उसे अपने बेटे के बदले खुदा के हुजूर कुर्बान कर दिया। जब खुदाए रहीम और करीम ने अब्राहम के बेटे के एवज मेंढा कुर्बान होने के लिए मुहैया किया, तो उसने इंसानों के लिए अपनी अजीम मोहब्बत अब्राहम पर जाहिर की, ताकि बताए कि उसकी मोहब्बत वैसी ही है जैसी एक अच्छा बाप अपने बेटे से करता है। इस वाक़े के जरिए खुदा ने जाहिर किया कि उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी का इंतजाम कर रखा है। खुदावंद करीम ने कलाम मुक़द्दस में जाहिर किया कि वो एक बेगुनाह शख्स को बनी आदम के गुनाहों के एवज मौत गवारा करने भेजेगा, ताकि वो बनी आदम के गुनाह और शर्मिंदगी दूर करे। वो इस अजीम कुर्बानी से ईमान लाने वालों के लिए खुदा से रफाकत का दरवाजा खोल देगा, ताकि वो हमेशा खुदा की कुर्बत में रहें। नबियों ने इस शख्सियत को मसीह कहकर मुखातिब किया। उन्होंने फरमाया कि खुदा मसीह को भेजेगा कि वो लोगों को गुनाहों से निजात दिलाए और अबद तक खुदा अजीम के नाम से सल्तनत कायम करे। मसीह के आने से कई सौ साल पहले नबियों ने फरमाया कि मसीह क्या करेगा और क्या कुछ उसके साथ होगा। दाऊद नबी ने फरमाया कि खुदा मसीह से कहेगा कि तू मेरा बेटा है। खुदा नखास्ता नबियों का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो खुदा का जिस्मानी बेटा होगा, बल्कि कलाम मुक़द्दस में फरमाया है कि वो अज़ली और अबदी कलाम खुदा है, जिसे खुदा ने मुजज़ाना तौर पर कंवारी मरियम के बतन में भेजा और वो इंसान की सूरत पर पैदा हुआ। नबियों ने खुदा का बेटा की इस्तिलाह इस्तेमाल की ताकि मसीह के खुदा के साथ करीबी रिश्ते को बयान किया जाए और इस तरह वो सारे जहान के लोगों का निजात दहिंदा और बादशाह हो। यसाया नबी फरमाते हैं, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। नबियों की मार्फत ये भी लिखा है कि मसीह की पैदाइश बैतुल्लहम में होगी और वो यरूशलेम में उनके बादशाह की हैसियत से गधे पर सवार होकर दाखिल होगा। नबियों की मार्फत यह भी लिखा है कि मसीह का एक पैरोकार चांदी के 30 सिक्कों के एवज उसे गिरफ्तार करवा डालेगा। दाऊद नबी ने फरमाया कि मसीह अपनी जान कुर्बान कर देगा, मगर खुदा उसे तीसरे दिन फिर से जिंदा करेगा। दानियल नबी ने मसीह को आदमजात कहकर मुखातिब किया और फरमाया कि वो बादलों पर उठाया जाएगा और आसमान तक पहुंच जाएगा, जहां खुदा उसे तमाम कौमों के लोगों पर अबदी इख्तियार बख्शेगा। 2000 साल पहले एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया में आई जिसका नाम यसुअल मसीह था। जब लोगों ने उसके अजीब काम देखे जो उसने किए, तो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यही मसीह है? नबियों ने जो कुछ आने वाले मसीह के मुतालिक फरमाया था, क्या वो सब कुछ इसकी जिंदगी में पाया जाता है? इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि इंजील मुकद्दस के मुताबिक यसू मसीह कौन है और उन्होंने क्या किया और क्या कहा। इस फिल्म में एक शख्स यसू का किरदार अदा करता है। यूं तो कोई भी ऐसा करने के लायक नहीं, लेकिन ये फिल्म इसलिए बनाई गई है कि लोग
यसू के मुतालिक जान सकें, सीख सकें और बरकत हासिल कर सकें जिनका वादा कादिर मुतलक खुदा ने किया है। अजीज़ थियोफिलस, मैं उन बातों का जिक्र जो हमारे दरमियान हो चुकी हैं तरतीब से लिख रहा हूँ ताकि हर एक बात की सच्चाई और पुख्तगी का तुम्हें इल्म हो जाए। उन दिनों में जब कैसर अगस्तस रोम का हाकिम था और हेरोदिस यहूदिया का बादशाह, खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को नासरत के शहर की एक कुआरी के पास भेजा जिसका नाम मरियम था। खौफ न कर मरियम, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यसू रखना। ये कैसे होगा? मैं तो कंवारी हूँ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और इसी सबब वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। और मरियम यहूदिया के शहर अपनी रिश्तेदार इलीशबा को मिलने गई। वो भी मोजिज़ाना तौर पर हामला थी। इलीशबा, मरियम, मेरी बहन मरियम, तू सब औरतों में मुबारक है। मुबारक है वो बच्चा जो तुझसे पैदा होगा। जो ही मैंने तुम्हारे सलाम की आवाज़ सुनी, बच्चा मारे खुशी के पेट में उछल पड़ा। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। नासरत के रहने वालों सुनो, कैसर अगस्तस के हुक्म के मुताबिक गलील और यहूदिया के तमाम रहने वाले मर्दम शुमारी के लिए अपने अपने बाप दादा के शहरों और गांव में नाम दर्ज कराएं। मरियम यहूदिया के बैतलहम में अपने मंगेतर यूसुफ के हमराह नाम दर्ज करवाने गई। मगर बैतलहम में उनके लिए कोई जगह न थी। जगह मिली भी तो मवेशियों के अस्तबल में। उसी मुल्क के इलाके में चंद चरवाहे रात को अपने रेवड़ की निगहबानी कर रहे थे जब एक फरिश्ता उन पर ज़ाहिर हुआ और खुदावंद का नूर उनके चौगिर्द चमका। आज दाऊद के शहर में तुम्हारी निजात के लिए मसीह खुदावंद पैदा हुए हैं। चरवाहों ने चरनी में पड़े बच्चे को देखने के लिए जल्दी की और उन्होंने मुक़द्दसा कुंवारी माँ और मुनज्जी की पैदाइश के बयान करने में पहल की। हफ्ते के बाद जब बच्चे के खतने का वक्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया। फिर मरियम और यूसुफ बच्चे को खुदावंद के सामने पेश करने के लिए ले गए। हैकल में एक नेक और रास्तबाज आदमी था जिससे रूहुल कुदस ने वादा किया था कि जब तक वो मसीह को ना देख ले नहीं मरेगा। उसका नाम शमऊन था।
خداوند اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، یہ تیرا چنیدہ بچہ ہے۔ خدا تم دونوں کو برکت دے۔ جب وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمام رسمیں پوری کر چکے تو یروشلم چھوڑ کر ناصرت واپس لوٹ گئے۔ جب یسوع کی عمر 12 برس کی ہوئی تو یوسف اور مریم عید فصح پر انہیں یروشلم لے گئے۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے سمجھے کہ لڑکا ان کے ساتھ ہے، مگر یسوع پیچھے رہ گئے تھے۔ ایسے سوال پوچھنے والا کس کا بچہ ہے؟ یہ ناصرت سے ہے، ہمارا خیال تھا یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ جنہوں نے اسے سنا وہ حیران رہ گئے۔ بیٹا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تیرا باپ اور میں پریشانی میں تجھے ڈھونڈتے رہے۔ آپ مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ آپ جانتے نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا؟ یسوع ان کے ساتھ ناصرت آئے اور وہ دانش، قد و قامت، خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتے گئے۔ بادشاہ تبریوس کی حکومت کے 15ویں برس، جب پنتیوس پلاطس یہودیہ کا گورنر اور ہیرودیس گلیل کا حکمران تھا، حنانیہ اور قیافہ سردار کاہن تھے، خداوند کا کلام بیابان میں یوحنا پر نازل ہوا۔ وہ یردن پار سے ملک میں آ کر گناہوں سے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کے لیے راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے سیدھا کیا جائے گا، ہر ایک ناہموار ہموار کیا جائے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہم کیا کریں؟ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئے سام کے بچوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں؟ بتائیں ہم کون سا راستہ اپنائیں؟ جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے، جس کے پاس نہیں، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے۔ استاد، ہم محصول لینے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ جتنا مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لو۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ کسی سے زبردستی ناحق کچھ نہ لو، اور کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ اپنی تنخواہ پر قناعت کرو۔ ہمیں بتائیں، کیا آپ مسیح ہیں؟ میں تو بپتسمہ پانی سے دیتا ہوں، مگر جو آنے والا ہے مجھ سے بہت زور آور ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔
वो तुम्हें रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि उसको खूब फटके और गेहूं को अपने गोदाम में जमा करे। और रूहुल कुदस जिस्मानी शक्ल में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ। और आसमान से एक आवाज़ आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं बहुत खुश हूँ। जब यीशु तालीम देने लगे, वो 30 बरस के थे। वो रूहुल कुदस से भरे हुए यर्दन से वापस लौटे और रूहुल कुदस उन्हें बयाबान में ले गया ताकि इब्लीस से 40 दिन आजमाए जाएं। उन दिनों में उन्होंने कुछ ना खाया। इब्लीस ने उनसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। यूं ही लिखा हुआ है, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। फिर इब्लीस उन्हें ऊंचे मुकाम पर ले गया और पल भर में दुनिया की बादशाही दिखाई। मैं तुझे इसका सारा इख्तियार और उसकी तमाम दौलत दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है, और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। सब कुछ तेरा हो जाएगा अगर तू मुझे सजदा करे। लिखा हुआ है, तू अपने खुदावंद खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर इब्लीस उन्हें यरूशलेम ले गया और हैकल के ऊंचे कुंगरे पर खड़ा करके कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, ये भी कि तुझे हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। ये भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर वो नासरत में आए जहां उनकी परवरिश हुई थी। कैसी हो? ठीक हूँ। सब्त के दिन वो हस्बे मामूल हैकल में गए। जहां उन्हें यसाया नबी का सहीफा पढ़ने को दिया गया। खुदावंद की रूह मुझ पर है,
اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اسیروں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں، مظلوموں کو چھڑاؤں اور اعلان کروں کہ وہ وقت آ گیا ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا. انہوں نے خوب کہا. کلام کا جو حصہ آج آپ نے سنا ہے وہ ثابت ہو گیا. کلام پورا ہوا؟ لیکن یہ وعدہ تو مسیح پورا کر سکتا ہے. ہم کیسے جانیں؟ بے شک یہ مثل تم مجھ پر کہو گے، اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر. تم یہ بھی کہو گے، وہی کام تو اپنے شہر میں بھی کر جیسے کام کفرنہوم میں کیے گئے. میں تمہیں بتاتا ہوں، کوئی پیغمبر اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. وہ انہیں پہاڑی سے گرا دینا چاہتے تھے، لیکن وہ بھیڑ میں سے بچ کر نکل گئے اور اپنی راہ لی. اور گلیل کے ایک شہر کفرنہوم آ گئے. اور ہر طرف رومیوں کی حکمرانی تھی، اور لوگ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ انہیں ظلم و ستم سے نجات دیں. تم پر سلامتی ہو. آپ پر بھی مالک. چمون میں تمہاری کشتی پر. کیوں نہیں؟ یہ یہاں سے جانے تو نہیں لگے؟ ہم سے کوئی بات کرے، ہم سے کوئی بات کرے. کچھ بتائیں تو. یسوع ہمیں سکھائیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، 2 آدمی ہیکل میں دعا مانگنے کے لیے گئے. ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا. فریسی اکیلا ہی آگے بڑھ کر دعا مانگنے لگا. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی مانند نہ تو لالچی، نہ بدیانت اور نہ ہی زانی ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں. ہفتے میں 2 دفعہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر دیکی بھی دیتا ہوں. مگر محصول لینے والا دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما. میں تمہیں بتاتا ہوں، فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہر کر گیا. جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے نیچے دکھایا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے اسے عظمتیں ملیں گی. کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالو. اے مالک، ہم نے رات بھر محنت کی ہے مگر ملا کچھ بھی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جال ڈال دیتے ہیں. یعقوب، یونا، یعقوب، یونا، جلدی کشتی لاؤ، ہماری مدد کرو، جلدی کرو. ہم تو پہلے ہی مصروف ہیں. کافی ہیں، کافی ہیں، بہت ہو گئی ہیں، بہت ہو گئی ہیں. خداوند یہاں سے چلے جائیں، میں ایک گناہگار انسان ہوں. تم خوف مت کھاؤ.
आज से तुम आदमगीर बनोगे। मेरे पास आओ और मेरा कलाम सुनो, मेरी सुनो और जिंदगी पाओ। खुदावंद को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, उसको पुकारो जब तक वो करीब है। शरीर अपनी बुरी राह तर्क करे और ना रास्त अपने ख्यालों को। जब वो खुदावंद की तरफ रुजू करेगा तो वो उस पर रहम करेगा, क्योंकि वो फैयाजी से माफ करता है। तुम खुशी से बाहर जाओगे और सलामती से लौटोगे। वो आ रहे हैं, आगे देखो। यस्सु, यस्सु, मैं अर्ज करता हूँ मेरी बच्ची को बचा ले। हजूर रहम करें, वो सिर्फ 12 बरस की है और मर रही है। बराए करम मेरे साथ आए। यार, मुझे अफसोस है, यस्सु, तुम्हारी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ ना दो। डरो मत, फकत एतकाद रखो और वो बच जाएगी। रो मत, ये मरी नहीं बल्कि सिर्फ नींद में है। जाग मेरी बेटी। इसे कुछ खाने को दो। वादा करो जो कुछ यहाँ हुआ है वो किसी को नहीं बताओगे। इसके बाद उन्होंने मत्ती नामी महसूल लेने वाले को देखा, जो महसूल चौकी पर महसूल लेने बैठा था। मेरे साथ आओ। और यीशु पहाड़ पर दुआ करने गए और सारी रात खुदा से दुआ करने में गुजार दी। और जब दिन निकला तो उन्होंने 12 को चुन लिया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। शमून, जिसका नाम उन्होंने पतरस रखा, और इंद्रियास उसका भाई, याकूब, और यूहन्ना, फिलिप्पुस,
اور برتلمائی اور متی